الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج اس سلسلے میں 5واں بیان ہے۔ بیان کا عنوان یہ رکھا ہے دوستوں سے محبت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو اس دنیا میں وقت گزارنے کے لیے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو ہمارے معاشرے میں دوست کہتے ہیں۔ یہ دوستی کا تعلق نہایت اہم اور نہایت توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ انسان کی پہچان اپنے دوستوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ دوست اچھے ہیں تو بندہ بھی اچھا شمار ہوتا ہے، دوست برے ہیں تو بندے کا شمار بھی علمی ہو جاتا ہے۔ دوستی کی ضرورت سب کو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں انسان کو انسان دوست بناتے ہی ہیں، جانور بھی دوستی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کو بھی آپس میں دوستی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں تعداد میں اکٹھی چوٹیاں ایک جگہ رہ رہی ہوتی ہیں، ادھر جا رہی ہوتی ہیں، ادھر جا رہی ہوتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پرندے سینکڑوں کی تعداد میں صبح کو اناج کی تلاش میں اکٹھے اڑتے ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، سارا دن اکٹھے اناج کھاتے ہیں، شام کو اکٹھے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوستی انسانوں میں دکھائی دیتی ہے، جانوروں میں دکھائی دیتی ہے، چڑیا پرندوں میں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ انسان کی دنیاوی زندگی کا معاشرتی زندگی کا تقاضا ہے۔ دوستی کیسی ہونی چاہیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوست کے دوسرے دور سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ دوست اس کو بنائیں جو کھرا اور سچا ہے۔ جھوٹے اور فراڈی کو دوست نہ بنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بے شمار تھے۔ 1,00,000 سے زیادہ جو صحابہ ہیں وہ حضور کے دوست تھے۔ دوستوں میں سب سے بڑے دوست صدیق اکبر تھے۔
جو بھی صدیق اکبر ہے سب سے بڑا سچا ہے، کیسا دوست ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دوست ہیں قرآن سب کو سچی کہا ہے، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ جو سچے ہیں۔ کوئی بڑا دوست تھا وہ صدیق اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا۔ تو حضور کے سارے دوست سچے ہیں، اس طرح قرآن کہتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوست مجھ سے ہونی چاہیے جو کردار رکھا رہا، جو سچا آدمی ہے، جھوٹے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ان کی دوستی مطلب کی ہوتی ہے، جب تک مطلب ہے تو دوستی ہے، جب مطلب ختم ہو گیا تو دوستی ختم ہو گئی۔ یہ دوستی پیسوں تک ہوتی ہے، جب بندے کی جیب میں پیسے ہیں تو دوستی ہے، پیسے ختم تو دوستی نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے مبارک لمحات جو اپنے دوستوں کے ساتھ گزرے وہ خود غرضی پر مبنی نہیں تھی۔ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ دوستی سچے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست سارے کے سارے سچے تھے، تو آپ نے جو سب سے سچا دوست تھا اس کو خود صدیق کا لقب دیا، امت کو صدیق اکبر کہتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ہیں۔ جگری دوست کا مطلب اس کی محبت کا علم، اس کی پہچان مشکل میں کرنا ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر مکہ مکرمہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور ہجرت کا فیصلہ کر لیا، تو جو سب سے زیادہ مخلص دوست تھا، جس سے سب سے زیادہ محبت تھی، ہجرت کے سفر میں اس کو ساتھ میں جانے کا فیصلہ کرے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے سفر میں اپنا ساتھی بنا اور کو ساتھ لے گئے۔ جو زیادہ مخلص ہوتا ہے اس کو اتنا مشکل حالات میں زیادہ ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے اس مشکل وقت میں ساتھ رکھا، اور ہجرت کے اس مقدس سفر کے اندر عجیب و غریب محبت کے واقعات دیکھنے میں آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو معروف واقعہ ہے غار ثور کے اندر بنا لی ہے۔ غار ثور یہ کافی بلندی پر ہے، 3 کلومیٹر کا شاید فاصلہ ہے۔ وہ چڑھائی چڑھنی مشکل کام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غار ثور کی طرف چڑھائی چڑھ رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل چلنے کی وجہ سے تھک گئے، تھکاوٹ کا شکار ہو گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے میں سوار کر لیا، کندھے میں سوار کر کے آپ ثور کی چڑھائی چل رہے ہیں پہاڑ کی۔ تو یہ ہے دوستی کہ جہاں عام آدمی کے لیے خود چل کے جانا مشکل ہے، اپنے دوست کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا، اسے کہتے ہیں دوستی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کو صاف کرتے ہیں، مشہور کیا نا، غار کو صاف کرتے ہیں، سراروں کو بند کرتے ہیں کہ کہیں محفوظ چیز اندر آ کے نقصان نہ دے۔ تو ایک سرار کو بند کرنے کے لیے کپڑا وغیرہ نہیں تھا، تو اپنی اینٹ مبارک رکھ لی۔ وہ کالا ناگ آیا اور اس
ان کی گودی میں ساتھ آ کے آرام کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں دوستی۔ تو جب ناگ نے ڈس لیا، ڈنگ مارا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے بے اختیار تکلیف کی وجہ سے، لیکن چیخ بھی نہ ماری، آنسو نہ لے کے اسلام کے چہرہ انور میں گرے، تو آپ کو جو ہے وہ یعنی آپ کے ذمہ دار ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں آنسو مار رہے؟ فرمایا حضور یہ سانپ میں ڈس لیا، اور میں کہاں ڈنگ مارا، دکھاؤ تو صحیح۔ آپ نے اپنی ایڑی دکھائی تو حضور نے وسلم نے اپنا رابط ہے لگایا، تھوڑا مارا تو اللہ پاک کی ایڑی ٹھیک۔ یہ دوستی کے معاملات ہیں، اسے کہتے ہیں سچے دوست۔ کافر ڈھونڈتے ہوئے آگے، کافر ڈھونڈتے ہوئے آگے، جب بالکل رات کے قریب آگے آوازیں آنے لگی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل قریب آ گیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا۔ تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دوستی، یہ کیا ہے؟ حضور کو سے محبت اور ان کو حضور سے محبت۔ مدینہ طیبہ میں جب پہنچے، مدینہ طیبہ میں جب پہنچے، مدینے والوں نے کیا خوب استقبال کیا۔ جب وہاں پہنچے تو بیٹھنا ہوا مدینہ میں پہلے پہل، تو لوگ آئے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق کے متعلق سمجھے کہ حضور یہ ہیں، اس لیے حضور علیہ وسلم سمجھ کر ابو بکر صدیق سے مصافحہ کر رہے تھے اور حال احوال پوچھ رہے تھے۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند آئی کہ حضور کی ہوتے ہوئے مجھ سے اسلام لے رہے، اور وہ سمجھ گئے کہ نہ لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، خبر حضور کی، اس لیے آپ اٹھے اور آپ نے اپنی چادر مبارک کھولی اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، تو بھی نا سایہ کر کے کھڑے ہو تاکہ سب کو پتہ چلے بھائی یہ جو بندہ ہے یہ خادم ہے، مخدوم یہ شخصیت، حضور یہ شخصیت ہے، یہ ہے دوستی کے تعلق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور سے بہت محبت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا فرمایا کہ بھائی سفر لمبا ہے، مشقت ہے، مال کی ضرورت ہے، جس کے پاس میں جو وہ لے آئے، تو ابو بکر صدیق سب سے زیادہ لے آئے، بلکہ سب کچھ ہی لے، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اسے کہتی ہے محبت کہ حضور نے کہا کیا چھوڑ، اس لیے ابو بکر صدیق اکبر، صدیق سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ، ابو بکر صدیق سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے حضور سے، اس لیے صدیق اکبر سارے کا سارا مان لیا۔ یہ محبت کی نشانی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک خوش ہو کہ ابو بکر صدیق نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ دوستی ہے۔ دوستی یہ نہیں کہ دوست کا مال صرف کھایا جائے، دوستی یہ بھی ہے کہ دوست پر خرچ کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ فرمایا دوستوں سے، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اسی سے مانگتا ہے۔ دوستوں نے بھی آگے کام نہیں کی، دینے کی انتہا کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کا بہت بڑا ذخیرہ لے کے آئے، پوچھا کتنا لے کے آئے؟ عرض کیا حضور جو مال تھا اس کا آدھا لے آئے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال کر دی، اتنا مال دیا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی۔ یہ اسے کہتے ہیں دوست۔ دوستوں سے بندہ مانگ ہے تو دوستوں کو بھی چاہیے کہ پھر وہ بھی انکار نہ کریں۔ حضور نے وعدہ کیا، دوستوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ جو کچھ تھا آگے جا کے لے کر دیا۔ اسے کہتے ہیں دوست۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوستی سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی انتہا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. پوری زندگی اس محبت کے سینکڑوں واقعات بیان کرے تو بیان اسی میں تھوڑا بڑھ جائے. تو اب دوستی کا آپ دیکھیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا. زندگی میں تو ہے ہی ہے, وفات کے بعد بھی دوستوں کی محبت دیکھنے میں آئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میری میت کو راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, سیرت حربیہ میں لکھا اور دیگر کتابوں میں لکھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوستوں سے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں لے جائیں اور کہنا صدیق حاضر ہے. اگر کوئی جواب آئے اور اجازت ملے وہاں تدفین کی تو حضور کے روضے میں دفن کر دیں. اگر اجازت نہ ملے تو پھر مسلمانوں نے آپ کا قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس سے رستے کے بالکل ہو جائے اور سیدنا علی المرتضیٰ آگے بڑھے اور عرض کیا حضور ابوبکر صدیق حاضر. تو جواب آیا, آواز آئی, ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب مشتاق. دوست کو دوست کے پاس لے آؤ, دوست دوست کا مشتاق ہے, یعنی دوست چاہتا ہے کہ دوست یہاں دفن ہو. تو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفن کر دی. یہ دوستی ہے. دوستیاں آج بھی لوگ لگاتے ہیں, بڑے جھوٹے دعوے کرتے ہیں دوستیاں کے. یہ صرف علماء سازی ہوتی ہے, اپنا مطلب نکالنے کے لیے ہوتی ہے, مگر نہ جو ہے تھوڑی سی مشکل پیش آئے وہی دوست جو دسترخوان پہ اکٹھے نظر آتے ہیں تو پھر وہ منہ دکھانے کے لیے بھی سامنے نہیں آتے. مشکل وقت کے اندر بندہ کو ڈھونڈتا ہے کہ میں ان پر بھروسہ کروں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست آپ کی مبارک زندگی سے آپ کے دوست, آپ کے دوست ایسے نہیں تھے. آپ کے دوست سچے اور کھڑے تھے. حضور نے ان کے ساتھ محبتیں بانٹی, انہوں نے حضور کے ساتھ محبتیں بانٹی. حضور کو ہر چیز سے زیادہ پیارے وہ تھی اور ان کو ہر چیز سے زیادہ پیارے حضور تھے. ایسی دوست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی. اپنی ہر چیز حضور پہ قربان کر دی, ہر چیز, اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد, اپنی ہر چیز. اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ لے لیا لیکن ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں لے سکتا. ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں لے سکتا. جی میرا دوست, اسے دوست کہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام محبت نہیں فرماتے تھے, بڑی محبت ہی صحابہ کرام سے. آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر فرما دیا کہ میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا. ابوبکر صدیق کے احسانات اتنے ہیں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں سکتا. اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام, دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے دوست اور کوئی بندہ برا بنا کہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چاہتے تھے کہ میرے دوستوں کو بندہ برا کہے؟ اس لیے دنیا میں آپ وصیت کریں کہ میرے بعد میرے صحابہ کو برا بنا نہ کرے, میرے صحابہ کو برا نہ کرے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی
کسی کو برا کہتے ہو دیکھو وہ لوگ لعنت اللہ علی شرکم، ان کو تمہاری شر پہ لعنت، تمہاری شرارت پہ لعنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری زندگی اپنے دوستوں کو برا بلا نہیں کہا۔ آج کل ہمارے یہاں دوستی ایسی ہوتی ہے نا، ایک طرف دوست سے وفادار حاصل کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف اس کی چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اسی مجلس کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز یہ نہیں تھا، کبھی آپ نے اپنے دوستوں کی برائی نہیں کی بلکہ اپنے دوستوں کی اچھائیاں بیان کی، اور بلکہ امت کو منع کیا کوئی بندہ میرے صحابہ کو برا نہ کہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہے۔ سب کا معنی ہوتا ہے ایسے الفاظ کہ جو کسی کو کہے جائے تو اس پہ خطر ہو اور اس پہ اپنی عزتی محسوس کرے، تو ایسا نہ ہو جو اس کے حق میں برا، اس کو برا سکتی وہ سب کے حق ہے۔ اللہ میرے صحابہ کو برا نہیں کہا، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے صحابہ کو برا نہیں کہا، امت کو بھی منع کیا، اور صحابہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، تو کوئی بندہ بھی اپنے دوستوں کے متعلق اس طرح برداشت نہیں کرتا کہ ان کے دوستوں کو برا بلا کہا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات اس لیے بتائی کہ بھائی میرے صحابہ کو برا نہیں، حضور کے دوست ہیں، حضور کے ساتھ ان کا وقت گزرا، کوئی بندہ حضور کے برا کہے گا تو گویا وہ حضور کو گالی دینا چاہتا ہے کہ حضور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دوستوں کا دفاع کیا، اپنے دوستوں کا۔ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے ہمارے کسی دوست کو کوئی بندہ برا بلا کہے تو ہم اسے گلے پڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میرا دوست ایسا نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دوستوں کا دفاع کیا، دوستوں کا دفاع کیا۔ کیسے؟ دنیا کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی، نام لے لے کر جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ ابو بکر بھی جنتی، اور عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، سعد بھی جنتی، سعید بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، نام لے لے کر، تاکہ کل کو لوگ ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں نہ کریں کہ بھئی یہ تو ہے اور سیدھے راستے باقی جنت میں نہیں جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا دوسرے صحابہ سب کے متعلق آپ نے فرما دیا کہ بھئی میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ اچھے۔ آپ نے خود اپنے صحابہ کا دفاع کر ان کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا۔ حضور خود بس اوقات کسی کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی جو حد تک امیر رضی اللہ فرماتے کیا میرے صحابی کے بارے میں تم یہ بات کہتے ہو؟ آپ صلی اس کو ناگوار سمجھتے اور اس کو ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت محبت تھی اپنے صحابہ سے، اپنے دوستوں سے، آپ نے خود اپنے صحابہ کا دفاع کیا۔ کسی نے آپ کی زندگی میں برا بھلا کہا، آپ نے خود جو ہے اس کا دفاع کہا گیا ایسے کرا۔ حالانکہ مسلم کا مقابل بھی صحابی ہوتا تھا، لیکن آپ کے ساتھ لاتے بھی یہ نہیں میرا ساتھی ہے، ایسے میرا ساتھی ہے۔ وہ حاتم بن بلتع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ راز تھے جو کہ آپ نے مکہ والوں کو بتا دیے تھے۔ پتہ چل گیا، حضور کی مجلس میں حاضری ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں کہتا نہ اڑاتی اس گناہ کو فرمایا نہیں، گناہ نہیں تو بدل میں شریک ہوا ہے ہمارا ساتھی ایسا نہیں۔ تو اور سے پوچھا کیوں ایسا کیا؟ حضور مجھے تو پتا تھا آپ نبی ہیں، اللہ پاک آپ کو وحی کے ذریعے اس چیز کی ساری حقیقت بتا دیں گے، لیکن میرے بچے وہاں ہیں تو میرے خیال میں یہ طبیعت میں میں چلو ان کی بات ایک تو اس طرح کی بتاؤں گا تو وہ حیا کریں گے، میرے بچوں کو تکلیف دیں گے، پریشان دیں گے، اور اس لیے میں نے یہ بات حضور اپنے صحابہ کا دفاع خود فرمائے گا، زبان سے ہی فرماتے میرے صحابہ کو برا کرنے کا، اور زبان خود اس کا دفاع فرماتے۔ یہ چیز ہے۔ دیکھو نبی کی کتنی مرتبہ ایسا ہوا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دعوت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اپنے صحابہ کو اس دعوت میں شریک کر لیا. کتنی مرتبہ ایسا یعنی حضور یہ چاہتے تھے کہ مجھے اگر میری جس نے دعوت کی ہے میں اچھا کھانا کھاؤں تو میرے دوست بھی کھائیں. غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو ان دنوں میں پریشانی پڑی تھی. مکہ والے دیگر قوموں کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے. دفاع کے لیے خندق کھودی گئی تو فاقہ تھا. حضرت جابر نے دعوت کی اور ان کی بیوی نے کہا کہ ان حضور کے کان میں جا کر کہنا حضور آپ کی دعوت اس رات کو اور ساتھ میں اور 4 بندے اور مر گئے. حضور نے یہ اعلان کر دیا 4 بندے کا مسام کی دعوت ساتھ میں لگے انہوں نے بنا اپنے نال اپنے دوستان کے ساتھ اور انہوں نے جا کے کہا 10 آدمی ماشاء اللہ ساری فوج ہی آ رہی ہے. ان کے اندر حضور جانا دے حضور دعوت کی ماشاء اللہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا تقسیم کرنا شروع کیا. ساری کی ساری فوج کو کھانا پورا سارے پیٹ پر سب نے کھانا کھا لیا. یہ حضور کا دعوت حضور کو کی ہے. حضور نے دوستوں کے بغیر دعوت کی. اس مشکل گھڑی میں اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو میرے دوست ہوں گے. اور بھی واقعات اس طرح کے آتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھنے کی پیش کی تو آپ نے خود استعمال دوستوں کو بھی بلایا. جس طرح کے انس رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ دودھ لایا گیا ایک برتن میں آپ کے پاس ہدیے کے طور پر تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نامل فرمایا. تو انس کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. میں بڑا پریشان تھا کہ اور جی چاہتا تھا کہ حضور مجھے کہے کہ تو پی لے جبکہ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب حضور نے پی لیا تو مجھے کہا ان کو بھی پلاؤ. تو میں دل میں پریشان تھا مجھے تو بھوک سب سے زیادہ لگی ہے. تو حضور نے فرمایا ان کو پلاؤ میری قدر بھی نہ ہونے. دل میں میری بات آ گئی کہ دل میں نے دائیں طرف سے سب دوستوں کو پلانا شروع کیا. سب نے پی لیا دودھ بھی بچ گیا. تو حضور نے فرمایا اب تم پیو. کہتے میں نے پیا پھر میرا خوب پیا. حضور پھر بچ گیا. پھر میں نے حضور کے سامنے پیش کیا. حضور دودھ بچ گیا. آپ نے فرمایا اور پیو. میں نے پھر خوب جی بھر کے پیا پھر بچ گیا. پھر میں نے کہا حضور پھر بچ گیا. حضور نے فرمایا اور پیو. اس طرح جب 3 مرتبہ ہونا حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا عرض کیا رسول اللہ حضور بالکل اور نہیں پیتا جاتا میرے پاس. یعنی چیز تو بطور آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اکیلے استعمال کرنا نہیں مناسب سمجھا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شریک کیا. اسے کہتے ہیں دوستی. ہاں جی یہ نہیں مجھے تو لڑنا موقع ہے تو دوست نہ رہا تو کھان بھی تو موقع ہے تو کہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے تھے اچھے اور مشکل اوقات میں سب اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اور اپنے صحابہ کو آپ ساتھ رکھتے تھے. یہی آپ کا درس ہے. اب آپ دیکھیں دوست کو ایک دوست کو آج دوستوں کو گفٹ دیتے ہیں. گفٹ ہدیہ کہتے ہیں. تو اپنے اپنے انداز میں گفٹ دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو اپنے لیے میں دیتا ہوں وہ بھی تو لگا یہ میں تصویر میں دوں ساڑھے انداز ہو نبی کی سلم کی بڑی پیاری انداز ہے. ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے صحابی سکر ان کی جابر تھے اور ان کا اونٹ جو ہے بڑا اچھا تھا کہہ رہے چلنے میں رفتار میں اور حرکت میں بہت اچھا تھا. نبی کی وسلم نے اس کی تعریف کی اونٹ کی ہمارا اونٹ بہت اچھا تھا. تو خوش ہوئے کہ حضرت نے میرے اونٹ کی تعریف کی ہے. پھر میں کیا مجھے بیچو گے اونٹ مجھے بیچو گے
حضور آپ قیمت بتا. انہوں نے قیمت بتا دی بھی تھی. حضور نے ریٹ کیا. ریٹ کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے اب جو ہے یہ اونٹ جو ہے آپ سنو اس کو لے کے چلے. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو اور کوئی سوال نہیں ہے, میں اسی پہ سوال ہو کے آیا تھا. فرمایا کہ تم خود اس پر سواری کر کے. حضور نے اونٹ خرید لیا اور میں خود اس پہ سواری کر لوں. جب وہاں مدینہ شریف پہنچے تو اونٹ دینے کے لیے کہ حضور جی آپ نے اونٹ خرید لیا تھا, اپنا اونٹ لے. فرمایا حضور نے فرمایا بھائی وہ جی آپ کو گفٹ, جی آپ کو یہ تو ہدیہ, پیسے بھی لگتے ہیں, اونٹ بھی لے جاتے ہیں, پیسے بھی لے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوش کرنے کا انداز تھا کہ صحابی خوش کرنا. پہلے اونٹ خاص پیسوں کے بدلے اس سے خرید لیا, پھر وہی اونٹ ان کو گفٹ کر دیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اپنے دوستوں کے ساتھ پیش آنے, اپنے دوستوں کے اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنے کا, دل خوش کرنے کا. گفٹ دینے کا مقصد دوست کا دل خوش کرنا ہوتا ہے. ایسا گفٹ کبھی نہ دے جس سے دوست پریشان ہو جائے. جتنا اسی میں درسے سے نہ مسئلہ پچھلے جگہ دے کہ ہم جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر جو پیسے دیتے ہیں اپنے رشتے داروں کو, عزیزوں کو, دوستوں کو, تو اس کو قرض سمجھتے ہیں, کاپی پہ لکھ لیتے ہیں فلانا ایک نے پیسے دے گیا, بیاہ تھے ایسے ہی فلانا ایک نے دے گیا. تو بات کو تو پھر ہاں جی وہ کہہ لو کہ اگر ایک انہوں نے بیاہ ہوتا ہے رجسٹر دے, کاپی دے کے صاحب روپے دے 1000 روپے دے کے جیسے 1000 نہیں, یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ تو قرض جو آپ دے رہے تھے. ہدیہ دے دل خوش کرنے کے لیے, اگلے بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. یہ ہے ہدیہ, یہ نہیں ہدیہ کہ اگلا بندہ جو ہے نا اس کو قرض سمجھے. ایسا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو ہدیہ تحفے دیا کرتے اور ہدیہ تحفے دیا کرتے. ہدیہ لینا بھی سنت ہے, ہدیہ دینا بھی سنت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن فارس سے چل کے آئے, ان کو اس وقت کے سائی راہب نے بتایا کہ اب نبی آخر الزمان اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور اس علاقے میں آئیں گے جہاں کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں, اور جاؤ ان کو تلاش کر کے اگر موقع ملتا ہے تو ان کی مجلس کو پار اور پر ایمان لیا. یہ بیچارے چلتے چلاتے آئے, رستے میں لوگوں نے ان کو بیچ دیا, غلام بنا کے دھوکہ ان سب ہو گیا, لمبا واقعہ. خیر مدینے آئے, ایک یہودی نے ان کو خرید لیا تھا, حالانکہ خود مالدار تھے, بس دھوکہ ان کے ساتھ ہوا. خیر مدینہ میں آئے, ان کو پتہ چلا کہ ایک شخصیت مدینہ کی تشریف فرما ہے جو فرماتے ہیں کہ میں نبی رسول ہوں. تو خود آپ کے پاس گئے اور نشانی یہ لکھی تھی صحابہ کتابوں میں, یا ان کو پرانے مذہبی رہنماؤں سے ملی تھی. نبی آخر زمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے, صدقہ قبول نہیں کریں گے اپنی ذات کے لیے. تو حضرت سلمان فارسی نے کچھ کھجوریں لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا حضور یہ صدقہ ہے آپ کی ذات کے. حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے, میں اپنی ذات کے لیے صدقہ نہیں لیتا. وہ تو آزمانے کے لیے یہ جو معاملہ کیا, دیکھو گے اگر نبی آخر الزمان ہے تو نشانی پائی جا رہی کہ نہیں, کام کیسا ہے. پھر دوبارہ کھجور لے کے آئے, پھر حضور یہ ہدیہ ہے, ہدیہ ہم دیتے ہیں, ہدیہ ہم دیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی انتہا ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دیا کرو, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو آپ ہدیہ دیتے تھے اپنے دوستوں سے اور اپنے دوستوں کو ہدیہ دیتے تھے. اس طرح بس اوقات انسان کی زندگی میں مشکل حالات, تنگی والے حالات آ جاتے ہیں اور واقع آ جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر بندہ بھی خود اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دکھ بانٹ سکتا ہے.
اور ایسے موقع پر دوست کو چاہیے اپنے دوستوں کو دلاسا دے، اپنے دوستوں کو حوصلہ دے اس طرح کے حالات میں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ کرام بھی خندق کھود رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کو شدید بھوک لگی، فاقہ ہو گیا کئی دنوں کا، تو سردی دینے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ دیے اور سہارا دینے کے پیٹ پر، خالی پیٹ سے کام نہیں ہوتا، تو پیٹ کو سہارا دینے کے لیے پتھر باندھ دیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض حضرات حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقہ بڑا ہے، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، تسلی دینے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنے پیٹ کو پتھر باندھا ہوا ہے۔ جب صحابہ نے اپنا پتھر دکھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک کپڑا ہٹا کر دکھا دیا، اس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ فرمایا کہ تم نے 1 پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے۔ اسے کہتے ہیں دوستوں کو تسلی دینا، دوستوں کو تسلی، اوکھے میں مشکل اوقات میں اپنے دوستوں کو تسلی دینا کہ بھائی ان کا دکھ کم ہو جائے، ان کے دکھ میں کمی آ جائے، ایسا انداز اپنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتے برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کوئی ایسا معاملہ ہوتا جو گھبراہٹ والا ہوتا، لوگ پریشان ہو جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو حوصلہ دیا کرتے تھے، اپنے دوستوں کو حوصلہ دیتے تھے، ان کی حوصلوں کو توڑتے نہیں تھے۔ چنانچہ ایسے متعدد واقعات، ایک مرتبہ ایسا ہوا مدینہ طیبہ میں رات کے وقت، مدینہ طیبہ میں رات کے وقت اچانک ایک آواز، عجیب کسی آواز آئی، لوگ اس میں ڈر گئے، لوگ گھر سے باہر نکلے، کہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ آواز کیسی؟ لوگ گھبرا گئے۔ حضور نبی کے مسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا لیا اور وہ میرے گھوڑا دے، ذرا میں بیٹھ کے آنا چکر لا کے آنا، کی مسئلہ میں بیٹھ کے آنا چکر لا کے آنا۔ اب دیکھو ہمارے یہاں ساتھ گھوڑا آٹھ سے میں نہیں جانا، تو جا، تو جا، وہ کہتا تو جا، میں جا، گھوڑا میں جا۔ آپ سلم کے چکر لگایا اپنی گاہ میں، دیکھا کیا مسئلہ ہو جائے، اکیلے میں یہ بات نہیں، یہ دوست واپس آئے اور ہر کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب گھوڑے کی بھی تعریف فرمایا کہ طلحہ تمہارا گھوڑا بہت اچھا ہے، جیسے سمندر ہی ہے، جیسے سمندر کا پانی میں بہتا جاتا ہے نا، یہ چھلا مارتا، یہ گھوڑا توڑ رہی ہے۔ جی اپنے دوستوں کو حوصلہ دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکل اوقات اس طرح کی ہوتی تو آپ آگے بڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کرتے اور اپنے دوستوں کو حوصلہ دیں۔ حنین کے موقع پر جنگ ہوئی تو کفار کے جو تیر انداز تھے نا، وہ ایک جگہ پر چھپے ہوئے تھے، تو جب مسلمان آئے اپنا، تو انہوں نے چھپی ہوئی تیر پھینکنے شروع کر دی، تیر مارنے شروع کیے تو گھبراہٹ پھیل گئی، اور بعض نوجوان جو مکہ میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ پیچھے بھاگنے لگے، کیونکہ پہلے کبھی انہوں نے اس طرح کی جنگ دیکھی نہیں تھی، نئے نئے آئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، تو تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ہر طرف سے تیر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوڑے پر سوار تھے اور آگے سب سے آگے جا رہے تھے، اور فرما رہے تھے انا نبی اللہ کا سے انا عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آگے جا رہے تھے اور شیر پڑھ رہے تھے، بہادری کے ساتھ اکیلے تیروں کی بارش کر اسے کہتے ہیں حوصلہ دینا صاحب۔ جب ایک بندہ ڈر ہو کے اور چاہتا نا، اکیلے میں حوصلہ مل جاتا ہے، پھر باقی صحابہ بھی سارے حوصلہ میں کہتے ہیں یہ پیچھے جاتے تھے، سب آپ کے حوصلہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دوستوں کے ساتھ جو زندگی گزری ہے، یہ زندگی نہایت مبارک تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ مشکل اوقات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کر آپ نے ان کو حوصلہ دیا۔ یہ سب سے پہلے میں مانا دوست جس سے اچھا تعلق ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے تو
ان کی آل اولاد سے جو محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ جو صحابہ جنگ میں شہید رہتے تو ان کی پھر بات بچوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ ہاں جی، اگر کسی بچی کی شادی ہوتی تو اس بچی کی شادی اس طرح کرواتے، شادی میں شرکت کرتے، اس طریقے سے اپنے دوستوں کی ان کے فوت ہونے کے بعد وہ حوصلہ افزائی کرواتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ایک دوست تھے، وہ جنگ بدر لگا کر شہید ہو گئے تھے، ان کی بچی کی شادی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی میں تشریف لے گئے، تو وہاں گئے تو چھوٹی بچی کا جو ہے نا وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی بدر کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کی شان میں، تو اشعار پڑھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے رہے، تو گئے تھے وہاں صدقے دینے کے لیے، چلی تھی بچی کی شادی ہے تو چلو ان کو حوصلہ جو حضور کی شادی میں کوئی تشریف لائے ہیں، تو بچیاں شعر پڑھ دے رہی ہیں، نال نے شعر پڑھ کے ایک گل ایویں کہتی کہ سارے اندر ادھا دے نبی ہے میرے کہتے بھی ڈر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جو کل کی بھی بات جانتے ہیں، حضور نے وہی ٹوک دیا اور میں نے یہی کرنا بس، یہ پہلے کرنا کرتے ہیں وہی کرو بس، جو باتیں جو پہلے کر رہی تھی نا شاعر نے کہہ دیا وہی کرو، یہ نہ کہو۔ کہتے ہیں نا نبی نے غیب کو لیا، نبی نے غیب ہوتا، ہاں جی اس کی نفی کر، ایسے نہ کہو۔ انہوں نے کہا ہمارے اندر نبی جو کل کی بات کیا کرنا، ایسے نہ کہو، تو پہلے کہہ دیا اس کو ہی کرو۔ خیر اس واقعے سے بات سناتی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں سے محبت فرماتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی فوت ہونے کے بعد ان کی حضرات سے، اس لیے دلچسپی کے لیے ان کے خرچے بھی اٹھاتے اور بچوں کی شادیاں بھی کرتے اور شادی کے موقع پر بہت تشریف لے آتے ان کو حوصلہ افزائی کے لیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ سے محبت تھی، مہاجرین سے بھی انصار سے بھی۔ مہاجرین کے بھی نام لینے کر آپ نے ان کو جنتی کہا اور انصار کو بھی آپ نے جنتی فرمایا۔ انصار وہ صحابہ تھے جو مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل وقت میں اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تھی اور اپنی ہر چیز حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کر دی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا وقت گزارا، بڑا اچھا وقت گزارا۔ ہاں جی، تو جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اب انصار کے دل میں ایک بات آئی کہ دیکھو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڈ کے اتنے آئے سی، اور مکہ فتح ہو گیا، مکہ ہی حضور دا تے ہن کتے حضور واپس نہ چل جان مکے۔ یہ گل صحابہ نے انصار آپس میں بولن لگ پئی۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان چ لے گئے صحابہ انصاری نہ کہتے ہیں، فرمایا نہیں انصار ایسا نہیں ہے، مکہ فتح ہو گیا لیکن میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا جہاں تم جاؤ گے وہاں میں رہوں، جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں۔ یہ کہتے دوست، یہ کہتے دوست۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ کسی بندے نے مطلب مقصد ہونے کے تک نہ لگے، مطلب پورا رہ جاؤ۔ ابھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اپنے صحابہ سے بھی حد انتہا تھی، صحابہ کی محبت حضور سے بھی حد انتہا تھی۔ فرمایا صحابہ ایسا نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت انصار صحابہ سے محبت بتائی ہے۔ فرمایا کہ حب علامت ایمان حب الانصار، فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار صحابہ سے بغض ہے۔ یعنی جیڑا بندہ مومن ہے وہ انصاریاں نال محبت کرے گا، جیڑا بندہ منافق ہے وہ انصاریاں نال بغض رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ انصار کے ساتھ زندگی گزاری، مکہ فتح ہونے کے بعد بھی، یہاں تک کہ آج ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو روضہ مدینہ طیبہ میں بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آج مدینہ شریف کے اندر، ورنہ آپ کا ہوائی گھر پہنچا تھا مکہ گھر میں، تو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں مشکل وقت میں مکہ چھوڑ کے مدینے آیا تھا، آپ مشکل ٹل گئی تو واپس چلے جاؤ، نہیں، میں یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مدینہ میں ہوا، روضہ مبارک بھی مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر پہلو بڑا عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زندگی کے ہر پہلو میں ایک مثالی زندگی گزاری ہے اور ایک لوگوں کے لیے مثال قائم کی ہے۔ آج کے ہمارے بیان کا عنوان تھا
کہ دوستوں سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی. تو آپ نے اپنے دوستوں سے کیسی محبت کی؟ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مثال ہے. ایسی دوستی ہم مسلمانوں کی نمونہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوست اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. جس نے کسی کو دوست بنانا ہو خوب سوچ کے بنائے کہ کس کو دوست بنانا ہے. دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. جس کسی نے کسی کو دوست بنانا ہو تو خوب سوچ کے بنائے دوست کس کو بنانا ہے. تو دیکھو اگر دوست نمازی ہے اس سے دوستی ہے تو بندہ کیا بنے گا؟ نمازی. اگر بندہ دیندار ہے دوستی دیندار سے ہے تو بندہ دیندار بنے گا. اگر دوست جواری ہے جوا کھیلتا ہے اس کے ساتھ دوستی ہے تو ظاہر بات ہے بندے نے جواری بننا ہے. بندہ سود خور ہے ہاں جی اس کے ساتھ دوستی ہے تو بندے نے سود خور ہی بننا ہے. بندہ چور ہے دوستی اس کے ساتھ رکھتا ہے تو پھر چور ہی بنے گا. تو بھائی اس لیے بزرگ فرمایا کرتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کر صحبت طالح ترا طالح کر. اچھی آدمی کی صحبت بندے کو اچھا بناتی ہے، برے آدمی کی صحبت بندے کو برا بناتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے دوستی کی ان کو مہاجر اور صحابہ کرام کہتے ہیں. اور آپ نے ان کے ساتھ ایک اچھی مثالی زندگی گزاری جس کی کچھ واقعات میں نے آپ کو خدمت میں عرض کی. ہمیں بھی چاہیے دنیا کے اندر دوستی ہماری کی ضرورت ہے جس طرح اور ہماری ضرورتیں ہیں. دوستی تعلق بھی ہماری کی ضرورت ہے لیکن ایسے لوگ دوستوں کا انتخاب کریں جیسے دوست معاشرے میں اچھے نیک پرہیزگار ہیں. ان کے ساتھ تعلقات کی بنیادیں ایسی ہوں جیسے حضور کی صحابہ کرام کے ساتھ تھی، صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو